آج نہیں تو کل سے پڑھے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ، کہتی ہے پھولوں کی صدا اللہ اللہ، اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ، پڑھیے اللہ 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 اللہ، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتے ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ، وہ سورہ رحمان ہو یا سورہ یاسین، وہ سورہ رحمان ہو یا سورہ یاسین، قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 لَكَ ذِكْرًا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، تیری خوشبو میری لَكَ ذِكْرًا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بار بھی دل پہ چھا گیا، بار بھی دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی،
अपने नबी की अजमत का चर्चा करते हैं सुनने करते रहे कुछ जलने वाले देख के कहते हमेशा सरकार की आमद में लगाते हैं पैसा रुपया पैसा ये पैसा तो क्या चीज है हम घर भी लौटा दे ये पैसा तो क्या चीज है हम घर भी लौटा दे कोई नहीं जहान में सरकार के जैसा मेरे नबी आ गए मरहबा या मुस्तफा प्यारे नबी आ गए मरहबा या मुस्तफा लजपाल नबी आ गए मरहबा या मुस्तफा साहिब मेराज नबी आसियों के लाज नबी कल्बी पे आदम दो जहां के लाजवाल मेरे नबी आ गए हर गाल जी फसादी वतन से भगाएंगे हर गाल जी फसादी वतन से भगाएंगे पढ़कर दुरूद सूद मिलादी बनाएंगे लाएंगे हम हुजूर का इस्लाम तख्त पर लादी मियां सारे भूतों को गिराएंगे हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे सारी तेरी चहल चहल पे हजारों रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जगह में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं लालच दो नाम मोहम्मद में मरेंगे मीलाद में समझो तो किया भी न करेंगे लालच दो नाम मोहम्मद में मरेंगे मीलाद में समझो तो किया न करेंगे बर्दाश्त ना करेंगे जुलूसों की रुकावट मीलाद मोहम्मद का मिशन जारी रहेगा हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे और गए कौनैन में हदीये नात पेश करने जा रहा हूँ। मैं बिलखुसूस बच्चों से मुखातिब हूँ, मेरे साथ मिलकर आप दुरूद शरीफ पढ़िएगा ना। इंशाअल्लाह आवाज़ नहीं है आपकी, कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आवाज़ आपकी आनी चाहिए, माइक एक है, आपकी आवाज़ जो है वो आपकी मुंह जो है वो बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, आनी चाहिए, ठीक है। चलें, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स, बेटा आप लोग सुनिएगा, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स हमारे प्यारे नबी पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है ना, उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती है। 10 नेकियां ही नहीं, 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है। तो आइए, मेरा गला बिल्कुल ख़राब हुआ है नज़ले की वजह कर, तो आप मिलकर पढ़िएगा तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने प्यारे नबी पर दुरूद पढ़ सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्ले अला नबी सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला करीमेना सल्ले अला मुहम्मदिन इश्के नबी में झूम कर खाके मदीना नाचूं
کل صحیح پڑھیے صلی علی نبینا پڑھیے صلی علی محمد دل کی لگائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں آج نہیں تو کل صحیح پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد کہیے سبحان اللہ باواز بلند کہیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کے سب آنکھ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين
قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے شاعر نے حضور کی طرف مخاطب ہو کر با ادب ہو کر عرض کی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اب یہ بات ہماری ہے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی اور یہ اس محفل کی بات ہے اس شعر کے اندر شاعر نے اس محفل کی بات کی کہا کہ ہوتا ہے جہاں ذکر نبی کے کرم کا ہوتا ہے جہاں ذکر نبی کے کرم کا اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی اور آخر میں تو شاعر نے یہ شعر لکھ کر قلم ہی توڑ دیا شاعر نے زمین والوں کو یہ خوشخبری سنائی اور بتایا اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی افلاک پہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی توفیق اس کے کرم اس کی عطا اور اس کی نعمت سے آج ہم تمام کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں سجنے والی اس محفل میں شرکت کی حاضری کی سعادت مل رہی ہے رب کریم ہم تمام کی حاضری قبول فرمائے عرفان بھائی حمیر بھائی اہل خانہ جتنے حضرات مرد و عورت بچے نوجوان بوڑھے جو شریک ہوئے یہ شریک بزم ہوں گے تمام کی حاضری رب کریم قبول فرمائے جس مقصد کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا اللہ رب العزت اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم تمام کے سینے میں حضور کی محبت حضور کے صحابہ کی محبت حضور کے اہل بیت کی محبت اولیاء کی محبت اپنے اکابر علماء کی محبت راسخ فرمائے جب تک جئیں تو محبت کے ساتھ جئیں جب زندگی ہماری ختم ہو تو حضور کے نام پر ختم ہو آج جس عنوان کا انتخاب آپ کے سامنے کیا ہے وہ عنوان کوئی نیا عنوان تو نہیں لیکن اس عنوان پر گفتگو کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس عنوان کو جتنی مرتبہ ریپیٹ کیا جائے مزہ اتنی مرتبہ آتا ہے لذت دوبارہ ملتی ہے آج ہم بات کریں گے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام سے کیسی محبت تھی اور صحابہ کرام کی حضور سے کیسی محبت تھی توجہ کے ساتھ غور سے باتیں سماعت کیجیے گا زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا لیکن مختصر جامع جتنی بات اچھے انداز میں قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کر سکوں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد اجازت چاہوں چونکہ یہاں پر انشاءاللہ بیان کے بعد ثنا خوانی کی بھی محفل ہے
نعت رسول مقبول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی سن کر آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، اپنے قلوب اور اذہان کو منور کریں گے۔ تو بیان انشاءاللہ بہت مختصر ہوگا، لیکن غور سے سماعت کیجیے گا جو باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کیسے ہوئی، اور آپ کی ولادت کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو کس شان سے نوازا۔ حدیث رسول ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے۔ جناب سیدنا عباس حضور کے چچا حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے لوگ آپس میں اپنے نسب پر فخر کر رہے ہیں، اپنے نسب پر فخر کر رہے ہیں، وہ اپنے نسب کو بیان کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں باپ کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا، وہ اپنے نسب پر فخر کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ ممبر پر جلوہ افروز ہونے کے بعد بات سمجھ میں آ جائے، اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ کہیے گا تاکہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور ممبر پر جلوہ افروز ہونے کے بعد صحابہ کرام سے سوال فرمایا، من انا، اے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے نسب کو بیان کر کے صحابہ کرام میں اپنی تعریف بیان کی، اپنی تعریف بیان کی حضور نے خود۔ چونکہ قریش کو اس بات پر گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس خانہ کعبہ، ہمارے پاس خانہ کعبہ کی خدمت، ہمارے پاس زمزم کا کنواں، ہمارے پاس حجاج بیت اللہ کی خدمت، ہمارے پاس ہر چیز ہے، ان کو اپنے نسب پہ بھی فخر تھا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ممبر پر جلوہ افروز ہو کر صحابہ کرام کو اپنے مقام کے بارے میں بتایا۔ سوال پہلے کیا، بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے سب سے پہلے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، فرمایا کہ فجعلنی فی خیرہم، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس مخلوق کی جو اچھی قسم تھی اللہ نے مجھے اس میں پیدا فرمایا، جو اچھی قسم تھی مخلوق کی اس میں مجھے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ثم جعلہم فرقتین، اس اچھی مخلوق کی جو قسم تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبائل میں تقسیم فرمایا، قبائل میں تقسیم فرمایا۔ ثم جعلنی فی خیرہم قبیلہ، قبائل کے لحاظ سے جو سب سے اچھے قبیلے والے تھے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ نے مجھے اس میں پیدا فرمایا۔ غور سے سماعت کیجیے گا ترتیب سے، مخلوق کو پیدا فرمانے کے بعد جو اچھے لوگ تھے، اور جو اچھے لوگوں کے بعد جو اچھے قبائل کے لوگ تھے، اور جو اچھے قبائل کے بعد حضور نے فرمایا کہ فجعلنی فی خیرہم، فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے قبیلے میں پیدا کرنے کے بعد کیا کیا؟ ثم جعلہم بیوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گھروں میں تقسیم فرمایا۔ اچھے لوگوں کی فہرست نکل آئی، اور اس اچھے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبائل میں تقسیم فرمایا۔ اس اچھے قبیلے کے اندر جو اچھے گھر والے تھے، اور اس اچھے گھر والوں کے اندر جو اچھی ستھری صاف ستھری نفس تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس میں پیدا فرمایا۔ یہ حدیث رسول ہے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس عظیم الشان انداز میں ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت سال پہلے، بلکہ حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، ذرا غور سے بات سماعت کیجیے گا، تاریخ کی 3 معتبر کتاب، تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ اور اسد الغابہ، یہ 3 معتبر ترین کتابوں سے، یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یہ 3 معتبر ترین کتابوں سے واقعہ یہ لیا گیا۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب کی ولادت نہیں ہوئی، حضور کے جو دادا تھے، ابھی حضور کے دادا کی ولادت نہیں ہوئی تھی، حضرت عبد المطلب کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ 500 سال پہلے مکے کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس کچھ قبائل رہا کرتے تھے، ان میں سے سب سے عظیم قبیلہ جس کا نام تھا قبیلہ برہم، وہ رہا کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ولادت نہیں ہوئی تھی، 500 سال پرانا زمانہ، وہاں پر ایک قبیلہ تھا قبیلہ برہم۔ قبیلہ برہم کے لوگ اچھے تھے، نیکوکار تھے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، تعاون کرتے تھے۔ اس قبیلے کا جو رئیس تھا جس کا نام تھا حارث بن عمر، اس نے قبیلے کے لوگوں کو سمجھایا نیکی کرتے ہو نیکی کرتے رہنا، برائی میں مت پڑنا، برائی میں پڑو گے خانہ خدا کی جو خدمت کا جو شرف ہے اللہ پاک تم سے چھین لے گا، گناہ مت کرنا، گناہ مت کرنا۔
تو اب ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ لوگ گناہ میں پڑ گئے، اور گناہ اتنا زیادہ کہ وہ بدکاریوں میں پڑ گئے، لوگوں کے حقوق ماننے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ قہر نازل ہوا۔ غور سے بات کیجیے گا، سماعت کیجیے گا، بہت علمی بات ہے اور یہ ہماری اصلاح والی بات بھی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے اب تک زمزم کا جو کنواں ہے رکا نہیں، ایسا ہی سمجھتے ہیں نا۔ وہ زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدمین شریفین سے جو پانی جو چشمہ نکلا تھا وہ آج تک جاری ہے، یہی سمجھتے ہیں نا، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو قبیلہ برہم تھا، اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو چاہے زمزم ہے، زمزم کا نہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خشک فرما دیا تھا۔ 500 سالوں تک، غور سے سنیے گا، 500 سالوں تک یہ زمزم کا کنواں خشک رہا، زمزم کا کنواں خشک رہا، 500 سال گزر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی ولادت ہوئی، حضرت عبد المطلب جوان ہو گئے۔ خواب میں ایک دن دیکھا، کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ صبح اٹھ کر طیبہ کی کھدائی کیجئے۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے، رات کو دوبارہ سوئے، اگلے دن خواب میں دیکھا، کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ برہ کی کھدائی کیجئے، پریشان ہو گئے۔ تیسرے دن انہوں نے رات میں خواب میں کہنے والے کو یہ سنا، کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ آپ مدونہ کی کھدائی کیجئے۔ 3 دن 3 باتیں، الگ الگ کلمات، اب کس بات کو غور سے سنیں، کیا کریں؟ پریشان ہو گئے۔ لوگوں سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، لوگوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے برہ کا مطلب ہے نیک لوگ، مدنونہ کا مطلب ہے حفاظت کی جگہ، اور طیبہ کا مطلب ہے ستھری جگہ۔ شاید آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم مل رہا ہے کہ آپ ایک پاکیزہ ستھری جگہ پہ جا کر لوگوں کے لیے کوئی کام کریں، کوئی کام کریں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کیا کام کرنا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 500 سال پہلے کنواں خشک ہو گیا تھا، وہ کون سا کنواں تھا؟ زمزم کا کنواں، چاہے زمزم، نہر زمزم خشک ہو گیا، 500 سال کا عرصہ گزر گیا۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا پیدا ہو گئے، جوان ہو گئے۔ خواب میں اللہ کی طرف سے کسی کہنے والے نے ان کو پیغام دیا کہ آپ طیبہ کی کھدائی کیجئے، برہ کی کھدائی کیجئے، مدنونہ کی کھدائی کیجئے۔ پریشان ہو گئے، سمجھ میں بات نہیں آئی، سوال کیا، لوگوں نے کہا کہ آج رات دوبارہ سوئیے، خواب میں کوئی آپ کو بات آ جائے گی، اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے گا۔ رات کو سوئے، رات کو کسی کہنے والے نے یہ کہا، غور سے سماعت کیجئے گا، کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ احفر زمزم، احفر زمزم انک لن تندم وہی میراث من ابیک الاعظم۔ کہا کہ اے عبد المطلب، آپ زمزم، جو زمزم کا کنواں ہے، زمزم کا کنواں کھودیے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، آپ کبھی ندامت نہیں پائیے گا۔ زمزم کا کنواں کھودیے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ زمزم کا جو کنواں ہے آپ کے جد اعظم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے، اس کو آپ ہی کھود سکتے ہیں، کوئی اور کھود نہیں سکتا، آپ کنواں کھودیے۔ صبح اٹھ کر سوال کیا لوگوں سے، اے لوگوں بتاؤ، کنواں کھودنے کا حکم آیا، کنواں کہاں پر کھودیں؟ لوگوں نے کہا کہ جس رب کی طرف سے پیغام آیا، صبر کر لیجئے، اسی رب کی طرف سے نشانی بھی آ جائے گی کس جگہ پر ہمیں کنواں کی کھدائی کروانی ہے۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا سو گئے، حضور کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ میں غور سے آپ بات سماعت کیجئے گا، میں ابھی اس کا رب بیان کرتا ہوں کہ حضور کی ولادت سے حضرت عبد المطلب کی اس کہانی کا کیا اصل قصہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا آج رات دوبارہ سنیے گا کہنے والا کیا کہتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رات کو سو گئے، 5ویں رات ہے، 3 دن 3 راتوں میں یہ خبر آئی کہ آپ کنواں کھودیے، مختلف کلمات کے ساتھ۔ 4تھی رات میں یہ خبر آئی کہ آپ کنواں کھودیے کیونکہ یہ آپ کے جد اعظم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ 5ویں رات کو حضرت عبد المطلب خواب میں یہ دیکھتے ہیں، کہنے والے کو سنتے ہیں، کہنے والا یہ کہتا ہے کہ وہ کنواں اس جگہ پر واقع ہے جس جگہ پر چونٹیوں کے بل موجود ہیں، وہاں پر سفید جسامت کا جو رنگ ہے، کوا آئے گا، وہاں پر چونچ مارے گا، اور وہ چونچ بھی اس جگہ پر مارے گا جو گوبر اور خون کے درمیانہ کا حصہ ہوگا۔ ایک طرف خون ہے، ایک طرف گوبر ہے، سامنے چونٹیوں کا بل ہے، وہ جس جگہ پر اپنے چونچ کو مار دے وہی حصہ ہے زمزم کا، اسی حصے پر آپ نے کنواں کھودوانا ہے۔ غور سے سماعت کیجئے گا، بات سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ کہیے گا۔ حضرت عبد المطلب اٹھ گئے اور لوگوں کو کہا، لوگوں اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ میں کنواں کھودوں، اور کنواں بھی کھودنے کی نشانی بیان کی گئی ہے۔ وہ نشانی کچھ اس طرح ہے کہ سفید کلر کا ایک کوا آئے گا جس کا جسم سفید ہوگا، وہ چونچ مارے گا، اور چونچ بھی اس جگہ پہ مارے گا جس جگہ
پر چونٹیوں کے بل موجود ہوں گے، ایک طرف گوبر ایک طرف خون، بیچ میں وہ چونچ مارے گا، جس جگہ پر چونچ مارے گا مجھے اسی طرف کنواں کھودنا ہے، کنواں کھودنا ہے۔ اب ہوا کچھ اس طرح کہ چونٹیوں کے بل تو موجود، صفا کا جو پہاڑ ہے وہاں پر چونٹیوں کا بل تو ان کو مل گیا، لیکن یہ خون کہاں سے آئے گا، یہ گوبر کہاں سے ان کو نظر آئے؟ دیکھا کہ کچھ لوگ گائے کی قربانی کر رہے تھے، وہ گائے بھاگتے 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 اس جگہ پر جا کر گر گئی، اس کی جان اس جگہ پر نکلی ہے جس جگہ پر چونٹیوں کے بل موجود تھے، اس کے جسم سے خون بھی نکل رہا تھا، اس کے جسم سے گوبر بھی نکل رہے تھے، بیچ میں ایک سفید کلر کا کوا آ کر اس نے اپنا چونچ مارا۔ جیسے ہی اس نے چونچ مارا حضرت عبد المطلب نے کہا لوگو اس طرف آ کر ہمیں کنواں کھودنے کا حکم آیا ہے، اب ہمیں یہاں پر کنواں کھودنا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کنواں کھودنا شروع کیا، ذرا غور سے سماعت کیجئے گا، حضرت عبد المطلب نے کنواں کھودنا شروع کیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ جب حضرت عبد المطلب نے کنواں کھودنا شروع کیا قریش کے لوگ آ گئے، قریش کے لوگوں نے کہا آپ کنواں کھود نہیں سکتے، یہ جگہ آپ کی نہیں ہے، یہ جگہ ہم میں سے ہر ایک کی ہے، کنواں نہیں کھود سکتے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، حکم آیا ہے، اس جگہ پر کنواں کھودنا ہے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ لوگوں نے کہا نہیں، ایسا کرتے ہیں مشورہ کر لیتے ہیں، ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے کسی کو حکم بنا لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، نہ آپ کا فیصلہ نہ ہمارا فیصلہ، کسی تیسرے بندے کے پاس چلتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، وہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو۔ اتفاق یہ پایا کہ ملک شام میں ایک عورت رہتی ہے جو کاہنہ ہے، کاہنہ اس عورت کو کہتے ہیں جو مستقبل کی خبر دیتی ہے، اس مرد کو یا عورت کو کہتے ہیں کاہن یا کاہنہ، جو مستقبل کے بارے میں خبر دیتی ہے کہ کل ایسا ہوگا کل ایسا ہوگا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ چلیں ملک شام چلیں، فیصلہ وہیں سے ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے چلیں۔ حضرت عبد المطلب اپنے دوستوں کے ساتھ چل پڑے، یہاں سے قریش کے لوگ بھی چل پڑے۔ فیصلہ یہ لینا تھا کہ عبد المطلب اگر یہ کنواں کھودیں گے تو اکیلے کھودیں گے یا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ مل کر کھودیں گے، کیونکہ زمزم کی بات تھی، زمزم کی بات تھی، عام تو کنواں تھا نہیں، لوگوں کو پتا تھا کہ یہ شرف کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، یہ سعادت حضرت عبد المطلب کو اکیلے نہیں مل سکتی، ہمیں بھی یہ سعادت چاہیے وگرنہ یہ کنواں نہیں کھود سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں شام کی طرف اور ملک شام میں جا کر یہ فیصلہ کروائیں گے کہ یہ کنواں حضرت عبد المطلب اکیلے کھودیں گے یا ہم میں سے ہر ایک بندہ کھودے گا یا کوئی بھی نہیں کھودے گا۔ لوگ اپنے سفر کو انہوں نے جاری کر دیا، سفر انہوں نے شروع کر دیا۔ اب راستے میں صحرا کا تھا زمانہ، آپ کو پتا ہے اس زمانے میں لوگ اونٹ پہ سوار ہو کر سفر کیا کرتے تھے، اونٹ پر سوار ہو گئے، شام کی زمین ابھی آئی نہیں ہے، صحرا کی زمین ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، دوپہر کا وقت ہے، پانی ختم ہو گیا حضرت عبد المطلب کے پاس۔ حضرت عبد المطلب نے دوستوں کو کہا دوستوں کچھ پانی ہے؟ ان کے دوستوں نے کہا پانی تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ قریش کے لوگوں سے پوچھا ہے لوگوں پانی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا پانی بہت کم ہے، اگر ہم پی لیں گے تو پی سکتے ہیں، آپ کو دے دیں گے تو ہم کیا پئیں گے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، سفر کو انہوں نے جاری رکھا، پانی ان کے پاس بھی ختم، پانی ان کے پاس بھی ختم، اور سفر وہیں پہ رک گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بیچ صحرا میں ہم کھڑے ہو گئے، اب ہمیں موت کا انتظار کرنا ہے، موت ابھی ہمیں آ کر رہے گی، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں قبر کھود لیتے ہیں، اور قبر کھودنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک بندہ قبر کے اندر رہ جائے تاکہ اگر ہمیں موت بھی آ جائے تو کم از کم ہماری قبر تو ہونا، قبر تو ہو۔ تو لوگوں نے قبر کھودنا شروع کر دیا۔ قبر جیسے ہی انہوں نے کھودنا شروع کیا حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے تمہیں قبر کھودنا ہے کھودو، ہمیں قبر نہیں کھودنا، ہمیں آگے کا سفر جاری رکھنا ہے، ہمیں آگے کا سفر جاری رکھنا ہے، کیونکہ مجھے اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، جس رب کی طرف سے مجھے پیغام آیا ہے اس رب کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے کہ وہ پانی کا کہیں نہ کہیں سے بندوبست فرما دے گا۔ حضرت عبد المطلب نے لوگوں کو کہا، قریش کے لوگ بھی جذبے میں آ گئے، حضرت عبد المطلب نے اپنے سفر کو تھوڑا سے آگے بڑھایا، ان کے قدم صحرا کی زمین پر لگی، اللہ پاک نے وہیں سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے پانی پیا، لوگوں نے بھی پانی پیا، قریش کے لوگ بھی پانی پی کر سیراب ہو گئے۔ اب ان کی رائے تبدیل ہو گئی، ان کی سوچ تبدیل ہو گئی، ان کی فکر تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہمیں ملک شام کی عورت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، سفر کو موڑ دو، عبد المطلب تم جو کر رہے تھے کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں اللہ کی طرف سے جو پیغام ملا ہے اس کو کر کے چھوڑو، اس لیے کہ جس رب نے تمہارے پاؤں کے نیچے سے صحرا کی زمین پر تپتی ہوئی ریت کے نیچے سے پانی جاری کر دیا، ہمیں رب کی ذات سے حکم ہے، ہمیں رب کی ذات پر یقین ہے کہ جب تم مکے کی وادی میں جا کر کنواں کھودو گے تو وہاں سے بھی اللہ پاک زمزم کے چشمے جاری فرما دے گا۔ حضرت عبد المطلب واپس آ گئے اور واپسی جانے کے بعد آپ نے کنواں کھودنا شروع کیا، کنواں کا جو کام تھا مکمل ہو گیا، پانی نکل آیا۔ حضرت عبد المطلب کو
شک ہوا اور خوف ہوا کہ قریش کے لوگ اب مجھے چھوڑیں گے نہیں، ابھی تو محبت کر رہے ہیں، بعد میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کے پاس صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا حارث، بڑا بیٹا، ایک بیٹا تھا۔ حضرت عبد المطلب کو خوف ہوا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اگر میرے پاس 10 بیٹے ہوں تو میں ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو تیرے نام پہ قربان کروں گا، 10 بیٹے ہوں ایک بیٹے کو تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ حالت کیا تھی؟ اس وقت ایک بیٹا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ کچھ سالوں کے بعد اللہ پاک نے ان کو 10 اولاد عطا فرما دی، 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ 10 بیٹے ہو گئے، سارے بیٹے جوان ہو گئے، 30 سال کا عرصہ گزر گیا، حضرت عبد المطلب بوڑھے ہو گئے، بیٹے ان کے جوان ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کے ذہن پر یہ خیال نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی منت مانی ہے۔ رات کو سوئے تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے عبد المطلب اوفی بنذری کا، اپنا وعدہ پورا کیجئے، اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ حضرت عبد المطلب کے ذہن پہ بات تھی نہیں کہ انہوں نے شاید کوئی منت مانی ہے۔ صبح اٹھ کر انہوں نے مینڈے کو قربان کر دیا، دمبے کو قربان کر دیا۔ پھر رات میں کسی نے ان کو کہا، عبد المطلب وعدہ پورا کیجئے۔ صبح اٹھ کر انہوں نے بکرے کی قربانی کر دی۔ رات کو پھر انہوں نے سنا کسی کہنے والے نے کہا، عبد المطلب اپنے وعدے کو پورا کیجئے، گائے کی قربانی کر دی۔ اب چوتھی رات کو انہوں نے سنا کسی کہنے والے نے یہ کہا، عبد المطلب قربانی کیجئے۔ انہوں نے صبح اٹھ کر اونٹ کی قربانی کی۔ اونٹ کی، آپ کو پتا ہے اونٹ کی جو قربانی ہے عرب کے ہاں بہت مشہور ہے، اور اونٹ کا جانور ان کے ہاں بہت زیادہ معتبر ہے۔ انہوں نے اونٹ کی قربانی کی۔ 5ویں رات کو کسی کہنے والے نے کہا، عبد المطلب اپنے بیٹوں میں سے کسی کی قربانی کیجئے، اپنے بیٹوں میں سے، اپنی اولاد میں سے، اپنے بیٹوں میں سے کسی کی قربانی کیجئے۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے، قربانی کس کی کرنی ہے؟ 10 بیٹے کو کھڑا کیا۔ حضرت عبداللہ بھی ہیں، حضور کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ، اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ کے چہرے کو جب لوگ دیکھتے تھے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ کا چہرہ اتنا دمکتا ہے جیسا کہ چودھری کا چاند چمکتا ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ کے چہرے پر نور نبوت، اس لیے کہ حضرت عبداللہ کا چہرہ دمکتا اس لیے تھا، اللہ رب العزت نے ان کے پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو رکھا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ کا چہرہ چمکتا ہوا تھا۔ 10 بیٹوں کو کھڑا کیا اور پوچھا، بیٹا بتاؤ اگر تم میں سے کسی کو اللہ کے نام پہ میں قربان کر دوں، قربان ہو جاؤ گے؟ تو سب بیٹوں نے کہا ہم قربان ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ قرآن اندازی کی، پرچی میں نام نکل آیا حضرت عبداللہ کا، حضور کے جو والد ہیں ان کا نام نکل آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ، ان کا جب نام نکل آیا تو قریش کے لوگوں نے دیکھا حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کے جا رہے ہیں، جوان بیٹا جوان ہے۔ حضور کے جو والد ہیں ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی، حضور کی ولادت نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ کو لے کے گئے اور ان کے ہاتھ میں چھری ہے۔ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ قربان کرنا ہے۔ قربان بھی کس جگہ پر؟ صفا اور مروہ کے پہاڑ کے بیچ میں ان کو قربان کرنا ہے اللہ کے نام پر، کیونکہ انہوں نے منت مانی تھی۔ قریش کے لوگوں نے جب دیکھا تو لوگوں نے یہ کہا، اے عبد المطلب اپنے اتنے حسین و جمیل بیٹے کو تم کیوں قربان کر رہے ہو، کیوں ذبح کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا تھا، میں نے منت مانی تھی، پرچی میں نام ان کا نکل آیا، اللہ کے نام پہ مجھے قربان کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا عبد المطلب ان کو ذبح مت کرو، ان کو نہ قتل کرو، ان کو نہ مارو، ان کو اللہ کے نام پہ قربان مت کرو، اس لیے کہ یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے کہ ہمیں اس پر فخر ہے۔ قریش کے اندر ابو لہب بہت خوبصورت تھا، ابو جہل بڑا خوبصورت تھا، لیکن حضرت عبداللہ جو حضور کے والد تھے وہ اتنے خوبصورت تھے کہ قریش کے لوگوں کو بھی ان کے اوپر فخر تھا کہ ہمارے پاس ایسا نوجوان جو حسن و جمال کا مالک ہو، ایسا نوجوان ہمارے پاس نہیں ہے۔ قریش کے لوگوں نے کہا عبد المطلب اس نوجوان کو قربان مت کرو، اس لیے کہ اگر یہ قتل ہو گیا تو ہمارے پاس تو کوئی ایسا بندہ رہے گا نہیں جس پر ہم فخر کر سکیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ کیا کرنا ہے بتاؤ؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کریں، طائف کے مقام پر ایک کاہنہ رہتی ہے، اس سے مشورہ کر لیا جائے، وہ بتا دے گی کیا کرنا ہے۔ لوگ چلے گئے، حضرت عبد المطلب بھی چلے گئے۔ جب وہاں پہ گئے تو عورت نے کہا کہ میرے پاس ایک جن آ کے خبر دیتا ہے، جنات، وہ آ کے مجھے خبر دے گا، کل آئیے گا۔ حضرت عبد المطلب ان کے پاس چلے گئے۔ کل کا جب دن آیا حضرت عبد المطلب اس عورت کے پاس گئے، عورت نے یہ مشورہ دیا کہ اے عبد المطلب اپنے بیٹے کو قربان مت کرو، ایسا کرو کہ ان کے ساتھ 10 اونٹوں کو رکھو اور دونوں میں قرآن اندازی کرو، پرچی نکالو، اگر پرچی عبداللہ کے نام پر نکل آئے تو ان کو ذبح مت کرنا، 10 اونٹ اور بڑھا لینا،
اگر دوبارہ حضرت عبداللہ کا نام نکل آئے، عبداللہ کو ذبح مت کرنا، 10 اونٹ اور بڑھا لینا، 30 کر لینا۔ دوبارہ نام ان کا نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا لینا، 40 کر لینا، حتیٰ کہ 100 اونٹ کی جب تعداد پوری ہو جائے، تعداد اگر پوری ہو جائے تو اس وقت جا کر تم فیصلہ کرنا، جو فیصلہ ہوگا کرنا۔ حضرت عبدالمطلب آئے، 10 اونٹ سامنے حضرت عبداللہ، قربانی کس کی ہوگی، کس کو ذبح کیا جائے گا؟ پرچی میں نام نکل آئے عبداللہ کو ذبح کرنا ہے، 10 اونٹ اور بڑھا لیا، 20 اونٹ ہو گئے۔ پرچی میں نام دوبارہ نکلا عبداللہ کو ذبح کرنا ہے، 10 اونٹ اور اضافہ کر لیا، 30 اونٹ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کا نام آیا، 10 اونٹ اور بڑھا لیے، اس طرح کر کے 100 اونٹ کی جب تعداد پوری ہو گئی تو اس وقت پرچی نکل آئی کہ اب اونٹ کو قربان کرنا ہے، عبداللہ کو قربان نہیں کرنا، عبداللہ کو قربان نہیں کرنا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ قصہ میں نے آپ کو کیوں سنایا۔ حضرت عبداللہ جب ان کی پرچی نکل آئی تھی اس وقت وہ بہت زیادہ خوش تھے، چہرہ دمک رہا تھا، چمک رہا تھا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ بچہ، یہ نوجوان قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے لیکن اتنا مسکراتا ہوا کیوں جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ کا جب نام نکل آیا تھا تو وہ بہت خوش تھے، لیکن جب 100 اونٹ کے نام کی پرچی نکل آئی اور 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا، ان کے گوشت کو فقراء میں، یتیموں میں، نوجوانوں میں، مکے کی وادیوں میں، عورتوں میں، بیواؤں میں، پرندوں چرندوں میں جب تقسیم کر لیا گیا تو حضرت عبداللہ جو اس وقت نوجوان تھے، حضرت عبدالمطلب نے کہا اے عبداللہ اب ہم تمہارا نکاح کروا دیں گے، اب ہم تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اب ذرا غور سے سماعت کیجئے گا، حضرت عبداللہ کو اللہ رب العزت نے اتنا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ یہاں پر نبی نہیں ہیں، یہاں پر نبی کے والد ہیں، اور کون سے والد؟ جو خاتم النبیین کے والد ہیں، حضرت عبداللہ ہیں۔ ان کا چہرہ اتنا دمکتا تھا، لوگوں نے کہا کہ کان یورا نور النبوۃ فی وجہہ ککوکب دری۔ حضرت عبداللہ کا چہرہ اس طرح ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے جس طرح اندھیری رات میں ستارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ستارہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اس وقت حضرت عبداللہ کا چہرہ اتنا چمکتا تھا، کیوں اس وقت کیوں اس لیے چمکتا تھا چونکہ ان کے پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ اس وقت ان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ اب دیکھیے قریش کی 200 عورتوں نے، قریش کی 200 عورتوں نے، 200 لڑکیوں نے حضرت عبداللہ کو یہ کہا عبداللہ مجھ سے نکاح کر لو، مجھ سے شادی کر لو، حق مہر نہیں رکھنا، جو مانگو گے دے دوں گی، جو مانگو گے عطا کر دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے کہا نہیں، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ فیصلہ میرے والد عبدالمطلب کا ہے، وہ جہاں پر میرا نکاح کروا دیں گے وہیں پر میرا نکاح ہوگا۔ اب دیکھیے کہ بنو ہاشم، قریش کے اندر سب سے عظیم خاندان بنو ہاشم کا، بنو ہاشم کے اندر سب سے عظیم فرد کون؟ حضرت عبدالمطلب۔ حضرت عبدالمطلب کے 10 بیٹوں میں سب سے خوبصورت بیٹا عبداللہ۔ یہاں پر تو بات تھی بیٹے کی، اب یہاں پر آتے ہیں حضرت آمنہ کی جو حضور کی والدہ ہیں۔ یہاں پر بنو زہرا کو دیکھیے، بنو زہرا کا قبیلہ عورتوں کے لحاظ سے بہت خوبصورت عظیم خاندان۔ بنو زہرا کے اندر وہب بن منبع، وہب بن عبد مناف، بہت خوبصورت۔ وہب کی جو بیٹی تھی حضرت سیدہ آمنہ، جن کا چہرہ اتنا دمکتا تھا، جو اتنی خوبصورت تھی، جو حسین و جمیل تھی، حسن و جمال کی ملکہ تھی۔ مرد وہاں پر ان کو رشتہ بھیجتے تھے، عورتیں یہاں پر حضرت عبداللہ کو رشتہ بھیجتی تھی۔ نہ یہ کسی عورت سے نکاح کرتے تھے، نہ یہ کسی مرد سے نکاح کرتی تھی۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے، یہ حسین و جمیل مرد، یہ حسین و جمیل عورت، جب ان دونوں کی ملاب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ کیسی ولادت ہوئی؟ قریش کی 200 عورتوں نے جب حضرت عبداللہ کو کہا عبداللہ ہم سے نکاح کر لو، نکاح انہوں نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کان اجملہم، کیونکہ حضرت عبداللہ تو بہت خوبصورت تھے، عورتوں کی خواہش تھی کہ یہ ہمارے شوہر بنے، یہ نور جو ان کے چہرے پہ چمک رہا ہے یہ نور ہمیں مل جائے۔ انہوں نے تو نکاح نہیں کیا۔ جب سیدہ آمنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا تو قریش کی 200 عورتوں نے اس غم میں کہ ان کا نکاح آمنہ کے ساتھ کیوں ہوا، ان کا نکاح ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوا، انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی، ساری زندگی شادی نہیں کی۔ غم کے مارے، افسوس کے مارے انہوں نے حزن،
انہوں نے حسن کو دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود جب ان کا حضرت عبداللہ کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، ساری زندگی وہ شادی نہیں کرتی ہیں۔ یہاں پہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا، تو نکاح ہونے کے بعد 2 دنوں کے بعد ایک عورت نے حضرت عبداللہ کو کہا، اے عبداللہ 100 اونٹوں کو تمہارے نام پر قربان کیا گیا، یعنی اللہ کے نام پر تمہاری وجہ سے قربان کیا گیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ آمنہ کو طلاق دے کر تم مجھ سے شادی کر لو، 100 اونٹ جو اللہ کے نام پر تمہاری وجہ سے قربان ہوئے تھے ہم تمہیں عطا کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ نے وہاں پر ایک ایسا جملہ عطا کیا، یہ جملہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اصلاح کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، اے عورت ذرا غور سے سن، میرا نکاح آمنہ کے ساتھ ہو چکا ہے، میں حسین و جمیل، وہ حسین و جمیل کی ملکہ، یہاں پر ادب میرے پاس، وہاں پر ادب اس کے پاس، یہاں پر ہمارا خاندان عظیم، وہاں پر ان کا خاندان عظیم، تو یہ کہتی ہے کہ میں آمنہ کو طلاق دے کر حرام کام کر کے میں تجھ سے شادی کر لوں؟ انہوں نے جملہ کہا، اما الحرام فالممات دونہ، کہا کہ مرنا تو پسند ہے، حرام کام کرنا پسند نہیں ہے۔ مرنا تو پسند ہے، حرام کام کرنا پسند نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ولادت کیسے ہوئی، کس سن میں ہوئی، کس وقت ہوئی، کس گھڑی ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی، جس سن میں ہوئی تھی، زمین خشک ہے، آسمان پانی نہیں برسا رہا، لوگ پریشان ہیں، بچوں کی ولادت بھی نہیں ہوتی تھی، ولادت کا سلسلہ بھی رک گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ بھوکے مر رہے تھے، مائیں پریشان تھیں، مرد حضرات پریشان تھے، تجارت میں برکت نہیں، زمین جو ہے خشک ہے، آسمان پانی نہیں دے رہا، لوگ پریشان ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی آئی، حضرت آمنہ نے کہا، رأیت النجوم تدنو منی حتی ظننت انہا ستقع علی، کہا کہ جب حضور کی ولادت کی گھڑی آئی، میں نے آسمان کے ستارے کو اپنے گھروں کے اوپر دیکھا کہ وہ حضور کی استقبال کے لیے گھر کے اوپر آئے ہوئے تھے، حضور کے استقبال کے لیے گھر کے اوپر آئے ہوئے تھے۔ کہ حضرت آمنہ نے کہا کہ آسمان کے تارے میرے گھر کے اوپر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جب ولادت ہوئی نا، زمین خشک تھی، آسمان بارش اتار نہیں رہا تھا، فرمایا کہ حضور کی ولادت ہوئی، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، آسمان سے بارش ہونا شروع ہو گئی، آسمان سے بارش ہونا شروع ہو گئی، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، اور تجارت میں برکت نہیں تھی، فرمایا کہ حضور کی ولادت ہوئی، تجارت میں برکت ہو گئی، بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے۔ جس سن میں، جس سال میں حضور کی ولادت ہوئی، اس سال جتنی بھی اولادیں پیدا ہوئیں وہ پورا کا پورا سال بچے ہی پیدا ہوئے، بچیاں پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ایسی قدرت کا کرشمہ ظاہر فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ یہاں پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، چونکہ یہاں پہ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آراف قادری بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور دیگر ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات تو ہم نے سن لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی، کہ خشک سالی کا زمانہ تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا، ولادت مصطفیٰ کی برکت سے قحط سالی بھی دور ہو گئی، زمین بھی سرسبز و شاداب ہو گئی، آسمان سے بارش بھی اترنے لگ گئی، لوگوں کی تجارتوں میں برکتیں بھی اتر گئیں، بچے بھی پیدا ہو گئے، دنیا کے اندر خوشی کا سما ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ حضور سے جب محبت کی بات آتی ہے تو محبت کے دعویٰ کرنے والے لوگ تو بہت سارے ہیں، اس دعوے کو حقیقی طور پر اس کا صحیح عملی پاجامہ پہنانے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو کچھ مثالیں دے کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ جنگ احد 3 سنی ہجری کے اندر واقع ہوا۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید ہوئے، دیگر صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ اس جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کچھ جھلک دیکھیے، صحابہ کرام کیسی محبت فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے درمیان کھڑے ہیں، وہاں پر جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور جنگ اپنے عروج پر ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب ہوگا کیا، چونکہ یہاں سے کفاروں کی تعداد زیادہ، یہاں سے مسلمانوں کی تعداد کم، یہاں پر مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم، وہاں سے کفاروں کے پاس اسلحہ بہت زیادہ۔ سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ جنگ کس نتیجے پہ جا کے پہنچے گی۔ جنگ اس حد تک خطرناک ہو گئی تھی، سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جنگ میں ہوگا کیا مسئلہ ہونے والا ہے، جنگ میں فتح کس کو ملے
لگی. فرمایا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ گرد و غبار میرے سامنے سے اڑنے لگے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے اوجھل ہو گئے. مجھے تھوڑی دیر کے لیے کچھ ایسا لگا کہ شاید اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا ہے, آسمان میں اٹھا لیا ہے. حضرت سرکار مولا کائنات نے فرمایا. لیکن جب انہوں نے غور کیا تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک مقام پہ دیکھا. جب ان کو دیکھا تو حضرت علی کی جان میں جان آئی, خوش ہو گئے اور تلوار لے کر میدان میں نکل آئے. جب میدان میں نکل آئے تو کافروں کو وہ مارنے لگے. اس جمع مردی کے ساتھ, بہادری کے ساتھ, شجاعت کے ساتھ وہ کافروں کو ایسے قتل کرتے تھے, واصل جہنم کرتے تھے. اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اتر گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگے, یا رسول اللہ, آپ کا یہ صحابی حضرت علی اس عظیم بہادری کے ساتھ لوگوں کو یعنی کفاروں کو قتل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے جبرائیل, علی جو کچھ بھی کر رہا ہے میری محبت میں کر رہا ہے. لأنہ, حضور نے فرمایا, انا منہ وہو منی, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی اس جھلک کو ظاہر فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کہا کہ علی آپ سے ہے اور علی آپ سے ہے, آپ علی سے ہیں, علی آپ سے ہے. آپ نے مجھے گواہ بنا کر یہ بات کی, میں آپ کو اور اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں, انا منکما, علی آپ سے ہے, آپ علی سے ہیں اور میں آپ دونوں سے ہوں, یعنی میری زندگی آپ دونوں سے ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب ان کی تعریف کی, اسی جنگ کے اندر سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے اندر جس بہادری کا اظہار کیا, یہاں پر ایک چھوٹا سا قصہ ضرور سنیے گا. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام کی لاشیں نہیں مل رہی تھی کیونکہ وہ جنگ ایسی تھی, جنگ احد, اسلام کی جو دوسری جنگ ہے, عظیم جنگ احد, 3 سنی ہجری میں یہ جنگ لڑی گئی. صحابہ کرام کی لاشیں نہیں مل رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ سعد بن ربیع کو ڈھونڈ کے لے کر آؤ. حضرت ایک صحابی رسول حضرت سیدنا سعد بن ربیع کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کی آنکھیں آخری سانسیں چل رہی ہیں اور ان کی روح قبض ہونے والی ہے. صحابہ کرام کی ایک جماعت گئی اور کہا, اے سعد, تم تو دنیا سے جانے والے ہو, تم کوئی پیغام دینا چاہتے ہو تو بتا دو. کہا کہ جاؤ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کرنا. سب سے پہلا سلام عرض کرنا. سلام عرض کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ پیغام دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سعد کی طرف سے یہ آپ کے لیے پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ بہترین بدلہ دے, وہ بہترین جزا دے جو ایک امت کی طرف سے ایک نبی کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے. اس کے بعد حضرت سیدنا سعد بن ربیع نے ہم میں سے ہر ایک کو پیغام دیا. غور سے سنیے گا. سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی جماعت کی طرف مخاطب ہو کر کہا, اے لوگو, اے انصار کی جماعت, میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جنگ کر کے شہید ہو کر میرے جسم پر زخم لگ گئے, تلواریں مجھ پر ٹوٹی, نیزے مجھ پر ٹوٹے, ہتھیار مجھ پر کھل گئے, میری جان تو جا رہی ہے. اے صحابہ کی جماعت, غور سے سن لو, اگر تمہارے درمیان رسول خدا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ان کو کوئی تکلیف ہو گئی, ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی اذیت پہنچتی ہے, کفار کی طرف سے ان پر کوئی حملہ ہوتا ہے اور تم زندہ رہتے ہو, تو تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, تمہاری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سیدنا سعد بن ربیع نے یہ جملہ کہا اور یہ جملہ کہہ کر ان کی روح پرواز کر گئی. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے, وہ بولنے والے لوگ نہیں تھے, وہ کرنے والے لوگ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت حقیقی معنوں میں اور صحیح معنوں میں کرتے تھے. بس اپنی بات کو یہ پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو کو میں ختم کروں گا کہ جب کبھی بھی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کبھی بھی آپ محفل میں شریک ہوتے ہیں, کسی بھی محفل میں شریک ہوتے ہیں, تو محفل میں آ کر رسمی طور پر آ کر نہ بیٹھا کریں, رسمی طور پر نعت خوانی نہ سنا کریں. یہاں پر آنے والے نعت خواں آپ کو جو بھی سنا رہے ہیں اچھے انداز میں سنیں, گفتگو کو سماعت کریں, بات سمجھ میں آ جائے, دل جوئی کے ساتھ سبحان اللہ کہیے, یہاں سے پیغام لے کر جائیے اور پیغام پر عمل کیجئے. عمل نہیں کیجئے گا, زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. میلاد آپ نے کر لی, محفل آپ نے سجا لی اور آپ نے یہ پروگرام کر لیا, پروگرام تو ہو گیا, رزلٹ کیا آیا, نتیجہ کیا آیا؟ نتیجہ یہ آیا کہ اگر آپ کے سینے میں حضور کی محبت نہیں بڑھی تو یہ میلاد کرنا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ ہے ثواب کے لحاظ سے, لیکن اس لحاظ سے فائدہ نہیں ہے کہ جس لحاظ سے فائدہ ہونا چاہیے. تو میں امید کروں گا کہ جب کبھی بھی
جب کبھی بھی آپ محفل میلاد میں آئیں گے، کوئی بھی پیغام آپ سنیں گے، آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفل میلاد کو جو یہاں پر عرفان بھائی نے سجائی ہے، اس محفل کا جو انعقاد انہوں نے کیا ہے، جس اچھے انداز میں مرد و خواتین کا جو انہوں نے الگ الگ حصہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور جو حضرات یہاں پہ شریک ہو چکے یا ہوں گے تمام کی حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ بیان کے دوران جو باتیں ہم نے سماعت کی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ پیغام یاد رکھیے گا، جب تک زندگی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اللہ رب العزت سے دعا میں مانگیے کہ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں حضور کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت اور حضور کے اہل بیت کی محبت ہماری نسلوں میں اتار دے، اس لیے کہ حضور کی محبت نہیں ہے تو زندگی پھر زندگی نہیں ہے، درندگی ہے، پھر زندگی نہیں ہوتی، یہ درندگی ہوتی ہے، شیطانیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا رب الصحابۃ بالمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور پوری امت مسلمان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ فاضل جو کچھ پڑھا گیا میرے مولا نعت خوانی کی گئی میرے مولا صلاۃ السلام مرتبہ شریف میرے مولا طعام کا انتظام کیا گیا میرے مولا جو کچھ بھی انتظام کیا گیا میرے مولا جو کچھ پڑھا گیا اس کے پڑھنے میں جو بھی غلطی کوتاہی جو ہوئی اس کی رحمت کا عملہ اللہ سے معاف فرما، اس کا پڑھنا پھر بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام کا ثواب میرے مولا تیرے محبوب ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں حاجتاً تحوراً دبرگاً عاجزاً ادباً احتراماً محبتاً بشکر قبول و منظور فرما، اس کا ثواب آپ علیہ السلام کے والدین کریمین کی بارگاہ بشکر قبول و منظور فرما، اس کا سبب آپ علیہ السلام کے وسیلے سے تمام بے کرم لبد و شہیدان کربلا فاطمہ کرام صحابہ کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات چھوٹے بڑے فاتح چکے سے درجہ بدرجہ پیش کر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل یہاں پر جتنے لوگ بھی حاضر ہیں
ان کے ملنے جلنے والوں میں دوست احباب میں عزیز و اقربا میں میرا مولا جو بھی دنیا فانی سے مقصد ہوگا سب کو اس کا ثواب بیش کرتا قبول و منظور فرما. اللہ میرے والدین کو اس کا ثواب بیش کرتا قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل میرا مولا جہاں جہاں بھی لوگ بیمار سب کو شفا کامل نافع عطا فرما. گھروں میں اسپتالوں میں ہمارے سب کو شفا کامل نافع عطا فرما. یا اللہ عز و جل جن لوگوں نے دعا کو لے کر آگے تمام بھی دعائیں حاجت مبارکہ لے لو قبول و منظور فرما. یا اللہ اس محفل کی برکت سے میں بعد مکہ و مدینہ کی حاضری عطا فرما. میرا مولا کربلا بغداد نجف کی بعد حاضر نصیب فرما. یا اللہ اس محفل کی برکت سے اہل خانہ کے جو بھی تمام مشکلات سب کو آسان فرما. میرا مولا جس مقصد سے اس محفل کا انعقاد کیا میرا مولا اس مقصد میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے نوازش بھائی اور الطاف بھائی اچھا میرا مولا ہمارے الطاف بھائی اور نوازش بھائی میرا مولا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے میرا مولا جلد از جلد شفائے کاملہ نافع عطا فرما. یا اللہ بیمار کربلا کے صدقے سے میرا مولا تمام جو بیمار ہیں میرا مولا گھروں میں اسپتالوں میں میرا مولا تمام کو شفائے کلی عطا فرما. میرا مولا آقا علیہ السلام کی نعلن کا صدقہ یا اللہ عز و جل ہمیں بعد مکہ و مدینہ کی حاضری عطا فرما. میرا مولا اس محفل کی برکت سے میرا مولا جو بے روزگار ہے سب کو اچھا روزگار عطا فرما. یا اللہ عز و جل جو پرشن روزگار ہے میرا مولا ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. میرا مولا جو اولاد کے لیے پریشان ہے میرا مولا صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ عز و جل تمام اولادوں کو اپنے والدین کا فرماندار بنا. میرا مولا تمام والدین کو اپنے بچوں کو خوشی دیکھنا نصیب فرما دے. میرا مولا ہمارے منیر بھائی نے بڑی محبت کے ساتھ اس محفل میں دعوت دی میرا مولا ان کے بھی علم و عمر میں برکت عطا فرما. یہاں پر جتنے لوگ بھی حاضر ہیں میرا مولا سب کے دل کے حال تو جانتا ہے میرا مولا تمام کے دلوں کے حال تو جانتا ہے میرا مولا تمام کی دل خواہشات اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل تمام کی مشکلات آسان فرما دے میرا مولا تمام کی پریشانیاں حل فرما دے میرا مولا جو جس مقصد کے لیے آئے میرا مولا جو جس کا نمائندہ بن کے آئے میرا مولا تمام کی پریشانیاں مشکلات حل فرما دے میرا مولا. یا اللہ عز و جل سید فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا صدقے میرا مولا ہمارے تمام جائز دعائیں کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کے لب پر ہو لا الہ الا اللہ لا